آج ہم آپ کو اس دنیا کے سب سے شفاق انسان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو دکھانے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا یا سنا ہوگا، اور یہ عشقیہ داستان ہے چنگیز خان کی۔ تو چلیے، یہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ہم چنگیز خان کی تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیتے ہیں۔ تاریخ نے بہت بڑے بڑے درندے پیدا کیے ہیں، چنگیز خان بھی ان میں سے ایک تھا۔ وہ شمالی منگولیا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے باپ یسوجی نے، جو بورجین قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام تموجن رکھا۔ یسوجی کو اس کے دشمن تاتاریوں نے اس وقت راستے میں مار دیا تھا جب وہ تموجن کی شادی بورتی سے طے کر کے اور اسے اس کے ہونے والے سسر یعنی اونگیرت قبیلے میں چھوڑ کے واپس آ رہا تھا۔ یہاں سے تموجن کی زندگی شروع ہوئی۔ وہ اتار چڑھاؤ سے گزرنے کے بعد 44 سال کی عمر میں پورے منگولیا کا حکمران بن گیا اور اس نے چنگیز خان کا نام اختیار کیا۔ منگولیا کی لڑائیوں میں اس کی پالیسی یہ تھی کہ وہ مفتوح قبائل کے فوجیوں کو قتل نہیں کرتا تھا، بلکہ وفاداری کا عہد لے کر اپنی فوج میں شامل کر لیتا تھا۔ ان جنگوں میں یتیم ہونے والے بچوں کی پرورش کے لیے انہیں وہ اپنی ماں کے سپرد کر دیتا تھا۔ اس کے طرز عمل سے منگولیا کی لڑائیوں میں زیادہ قتل و غارت نہیں ہوتی تھی، البتہ جب چین پر اس نے حملہ کیا تو اس حملے میں 1 کروڑ کے لگ بھگ فوجی اور شہری مارے گئے، مگر یہاں اس نے زیادہ تر بستیوں کو تباہ کرنے سے گریز کیا اور شہر بھی معاف ہوتے رہے۔ چین کے بعد جب اس نے مغرب کی خوارزمی مسلم مملکت پر حملہ کیا تو اس کی وحشت اور درندگی بہت بڑھ چکی تھی۔ اس نے اس مملکت کے مشہور شہروں سمرقند اور بخارا کے بعد اس کے دارالحکومت کھنہ گرگانچ کے ان تمام فوجیوں کو جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا، جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے یا جنہوں نے اسے کامیاب کرنے میں اس کی مدد کی تھی، تمام کو قتل کروا دیا۔ ان سے فارغ ہو کر اس نے تمام شہریوں کو باہر میدانوں میں جمع کیا اور ان کے سر تن سے جدا کر دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ گرگانج میں 50,000 منگول فوجیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ان میں سے ہر ایک 24 شہریوں کے سر قلم کرے گا۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا، سمرقند، بخارا اور گرگانج کے شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا، کھیتوں میں کھڑی فصلیں تباہ کر دیں، باغات اجاڑ دیے اور سروں کے مینار تعمیر کر کے آگے چل دیا۔ کیا اس ظالم کے دل میں کہیں محبت کی رمق ہو سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ بورتی سے جب اس کی پہلی ملاقات ہوئی تو چنگیز خان 9 سال کا تھا۔ بورتی اور اس کی شادی طے ہو گئی تو اس نے زمانے کے دستور کے مطابق اسے 3 سال تک اپنے سسر دائس تیسن کی خدمت کرنا تھی۔ اس کے بعد ہی دونوں کی باضابطہ شادی ہوتی۔ اس نے چند دن بکریوں اور گھوڑوں کے گلے کی دیکھ بھال کرتے بورتی کے ساتھ پہاڑوں اور وادیوں میں مست ہواؤں کو سونگھتے، محبت کی خوشبو میں ڈوبتے بھرتے گزارے تھے کہ اسے اپنے باپ کی ہلاکت کا پتہ چلا۔ اسے واپس اپنے قبیلے میں جانا پڑا۔ پھر سے 9 سے 16 کی عمر تک پہنچنے کے لیے اسے بے شمار مشکلوں سے گزرنا پڑا، اور جب تموجن 16 سال کا ہو گیا اور اپنی چھوٹی سی فوج بنا چکا تو اس نے اپنی محبوبہ بورتی سے شادی کر لی۔ اس شادی کو بھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ بورتی کو اغوا کر لیا گیا۔ اسے مرکٹ قبیلے والوں نے اغوا کیا اور آگے بھیج دیا۔ تموجن اسے ڈھونڈتا رہا، آخر اسے اس کا پتہ چل ہی گیا۔ وہ اپنے دوست جموکا اور اس کے سرپرست تغرل خان کی مدد سے اسے واپس لانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس وقت تک جب وہ انہیں واپس لانے میں کامیاب ہوا بورتی حاملہ ہو چکی تھی اور اس نے چند ہی ماہ بعد ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام جوچی رکھا گیا۔ آپ کے خیال میں اس ظالم تموجن عرف چنگیز خان نے بورتی اور اس کے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ منگول رسم و رواج کے مطابق چنگیز خان نے کئی شادیاں کی، مگر اس نے ملکہ کا درجہ کبھی کسی کو نہیں دیا۔ بورتی اور صرف بورتی کو اس کی ملکہ کا درجہ حاصل تھا، وہی اس کے ساتھ تخت پر بیٹھتی تھی اور جوچی کو اپنا سب سے بڑا بیٹا کہتا اور اسے اپنے بڑے بیٹے کا مقام دیتا تھا۔ حیرت ہے، وہ ظالم و جابر بھی محبت کے میں نہیں سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ محبت جسم سے نہیں ہوتی۔ میں اور آپ نہ ظالم ہیں نہ جابر ہیں، ہم یقیناً اس سے زیادہ محبت کو سمجھتے اور مانتے ہیں۔ مگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں چنگیز خان کی جگہ ہوتا، میری بورتی کو کوئی اغوا کر کے لے جاتا اور وہ اس حال میں میرے پاس آتی تو میں کیا کرتا؟ میں سوچتا ہوں ہندوستان کی تقسیم کے بعد کہ فسادات میں گم گئی بورتیاں اور اپنے گھر کو لوٹی تھیں، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ میں آپ کی طرح کوئی عقل مند شخص تو نہیں ہوں۔ قدم قدم پر سوچتے سوچتے کھو جاتا ہوں، سوچتا ہوں، روتا ہوں اور آپ سے پوچھنے چلا آتا ہوں، چنگیز خان کون ہے؟ میں، آپ یا تموجن؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔